اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفتح پارہ نمبر 26 رکوع نمبر 9 آیت نمبر 8 انا ارسلناک بے شک ہم نے آپ کو بھیجا شاہدن احوال بتانے والا گواہی دینے والا ومبشرن اور خوشخبری سنانے والا ونذیرا اور ڈر سنانے والا لتؤمنوا باللہ تاکہ تم لوگ یقین لاؤ اللہ پر ورسولہ اور اس کے رسول پر وتعزروہ اور تاکہ اس کی مدد کرو وتوقروہ اور اس کی عظمت رکھو وَتُسَبِّحُوهُ اور اس کی پاکی بیان کرو بُكْرَةً وَأَصِيلًا صبح اور شام إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ وہ بیعت کرتے ہیں اللہ سے يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ پر فمن نکث پھر جو کوئی عہد کو توڑے فإنما ينقص تو وہ توڑتا ہے علی نفسہ اپنے ہی نقصان پر ومن اوفى اور جو کوئی پورا کرے بما عہد اس عہد کو علیہ اللہ جو اقرار کیا اللہ سے اس چیز کو جس پر اللہ سے اقرار کیا فَسَيُؤْتِيهِ تو اللہ اس کو دے گا اجراً عظیما بہت بڑا بدلہ صدق اللہ العظیم سورہ مبارکہ کی ابتدا میں فتح مبین کی بشارت دی گئی اور اس فتح کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انعامات عطا کیے گئے ان کا تذکرہ ہوا پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ جو لوگ اس سفر میں شریک تھے ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے کیے جانے والے انعامات کا تذکرہ تھا چونکہ جو انعامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اس حصے پر آئی جو آپ کے ساتھ وہاں پر موجود تھے وہ انعامات عطا کرنے والے تو اللہ تھے اور واسطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے اسی مناسبت سے ان آیات مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سبحانہ و تعالی کی بڑائی کا تذکرہ کیا اس میں پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے آپ کی 3 صفات بیان کی اور یہ 3 صفات اس پیارے کلام میں بہت سی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذکر کی گئی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا میں تشریف لائے جیسے آپ نبی بنائے گئے اور اس امت کے حوالے سے اور یہ امت آپ کے حوالے سے پہچانی جاتی ہے یہ سارے کا سارا بہت محبتوں کا سفر ہے یہ عزتوں کا سفر ہے یہ احترام کا سفر ہے یہ ایسی محبت نہیں ہے جس میں بے تکلف سے انسان آگے بڑھ جائے یہ وہ محبت ہے کہ جتنی بڑھتی جائے اتنی ہی اس میں عظمت اور عزت مزید آتی جاتی ہے سب سے پہلے آپ کی جو صفت بیان کی گئی شاہد کے معنی گواہ اور جیسے اس کی تفسیر سورہ نساء میں بھی گزر چکی تھی کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا یعنی ہر امت کے نبی ان کے لیے یہ گواہی دیں گے
کہ ہم نے اللہ کا پیغام اپنی امت تک پہنچا دیا، پھر کسی نے اس پیغام کو مانا اور کسی نے نافرمانی کر دی۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت کے متعلق گواہی دیں گے، اور جیسے گواہی کے سلسلے میں یہ بات تھی کہ ہر نبی کی گواہی اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے ہوگی کہ کس نے دعوت کو قبول کیا، کس نے نافرمانی کی، اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گواہی بھی اپنے زمانے کے متعلق لوگوں کے لیے ہوگی کہ ان میں سے کتنے لوگ ایمان کو قبول کر کے سیدھے رستے پر آئے اور کتنے قبول کرنے سے باز رہے۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گواہی اپنی امت کے تمام اعمال پر ہوگی، اچھے اعمال پر بھی اور برے اعمال پر بھی، کیونکہ بعض احادیث مبارکہ کے مطابق امت کے اعمال صبح و شام، اور بعض روایات میں ہفتے میں 2 دن آپ کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اس امت کے، لہٰذا آپ اپنی امت کے اعمال سے باخبر ہیں۔ تو یہ جیسا بھی ہے، آپ کی صفت بیان کی گئی ہے اور بیان کرنے والے اللہ سبحانہ و تعالی ہیں، لہٰذا اس میں کوئی شک اور کوئی تردد نہیں کہ آپ بلا شبہ گواہ ہیں، چاہے وہ کسی بھی کیفیت کے ساتھ ہوں۔ ہمارے ذمے اس پر ایمان لانا ہے، اس کی تحقیق میں پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ مبشر، بشارت دینے والے، خوشیاں سنانے والے ہیں، یعنی آپ اپنی امت کے مومنین کو اور اطاعت کرنے والوں کو جنت کی بشارتیں دینے کے لیے آئے ہیں۔ نذیرا، آپ ڈر سنانے والے ہیں، یعنی کفار اور فجار کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ تو یہ آپ کی عظیم صفات ہیں جو ذکر کی گئی۔ یہ 3 صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں۔ آپ اس امت کے حال پر گواہ ہیں، آپ اس امت کے نیک طبقے کے لیے بشارت دینے والے، اس امت کے کفار کو ڈر سنانے والے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ لِتُؤْمِنُوا، تاکہ اے لوگو تم سب کے سب ایمان لے آؤ۔ سب سے پہلے کس پر؟ باللہ، اللہ پر۔ اے لوگو تم اللہ پر ایمان لے آؤ، ورسولہ، اور اس کے رسول پر بھی۔ اور یہی وہ فرق ہے، وہ امتیاز ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ذات سے متعلق رکھا ہے، اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق رکھا کہ ایمان لانے کا مطلب اب یہاں پر حد سے گزرنا نہیں ہے، بلکہ ایمان اصل میں نام ہے بہت سی حدود کو قائم کرنے کا۔ ایمان لاؤ گے، کہیں بھی اب حد سے نہیں بڑھ سکتے، اپنی مرضی نہیں چلا سکتے۔ ایمان لانے کے ساتھ اگلی 3 صفات ہیں جو ہر شخص میں ہونی چاہیے جو خود کو اپنے مومن ہونے کا دعویٰ کرے۔ سب سے پہلے تعزروہ، اس کے بعد توقروہ، اس کے بعد تسبحوہ۔ تعزروہ تعزیر سے نکلا ہے، جس کے معنی مدد کرنے کے ہوتے ہیں، کسی کی مدد کرنا، اور سزاؤں کو بھی تعزیر کہا جاتا ہے، جیسے تعزیرات پاکستان کے نام سے یا تعزیرات ہند وغیرہ کے نام سے سزائیں مشہور ہوتی ہیں۔ تو سزا کو تعزیر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ مجرم کی حقیقی مدد یہی ہوتی ہے کہ اس کو سزا دی جائے، جیسے ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک ارشاد فرمایا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظلم کرنے والا ہو یا ظلم سہنے والا، چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم ہو۔ اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے بھائی کی مدد اس صورت میں تو کر سکتے ہیں جب وہ مظلوم ہو، ہم ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جواب ارشاد فرمایا کہ اس کو ظلم سے روک دو، اور چونکہ یہ سزا بھی ایک طرح سے ظالم کو اس کے ظلم سے روکتی ہے، اس لیے اس کو بھی تعزیر کہا جاتا ہے۔ پھر توقروا بمانا توقیر، عزت، وقار سے نکلا ہے، اور تسبحوا بمانا تسبیح، جس کے مطلب ہے کہ پاکی بیان کی جائے۔ اب تسبحوا پہ تو سب لوگوں کا ہی اتفاق ہے کہ یہ لفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے آیا ہے، لیکن جو پہلے دو الفاظ ہیں تو عزروہ، توقروہ، تم اس کی مدد کرو، تم اس کی تعظیم کرو، اس میں اختلاف ہے۔ تو بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ جو پہلے دو الفاظ ہیں اس میں آنے والی جو ضمیر ہے ہو، یہ جو ہو ضمیر ہے یہ اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، تم اللہ پر ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوهُ، اور اس کی مدد کرو، اس کی مدد کرو بمانا اس کے دین اور اس کے رسول کی مدد کرو، اور اسی طرح سے توقروہ، اس کی تعظیم کرو، اور یقیناً اللہ کی ذات اس قابل ہے، اور اسی کی تسبیح کرو۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جو پہلی دو ضمیریں ہیں یعنی تعزروہ اور توقروہ، اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ آپ کی مدد کی جائے اور آپ کی تعظیم کی جائے، اور تسبیح کا اشارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی طرف ہے۔ بہرحال اس کا مطلب جو بھی ہو، مقصد اصل میں یہی ہے، چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ذات کا بھی تذکرہ کیا، اپنے حبیب کی ذات کا بھی تذکرہ کیا، تو مطلب یہ دونوں ہستیاں ہی ایسی ہیں جو تعظیم کے بھی قابل ہیں، جو توقیر کے بھی قابل ہیں، اور کہیں پر بھی انسان اس کے خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ اور تسبیح بیان کرو بکرۃ و اصیلا، تو یہاں پر بھی علماء فرماتے ہیں کہ بکرۃ و اصیلا میں یہ جو تسبیح ہے، اگر تسبیح بمانا نماز لی جائے تو پھر اس سے صبح اور شام کی جو فرض نماز ہے وہ مراد ہوں گی، اور اگر مطلقاً ذکر مراد لیا جائے تو پھر ہر وقت کا ذکر جیسے ہم کرتے ہیں تو صبح اور شام میں اس کی مطلقاً جو ہے وہ خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا کہ صبح اور شام میں خصوصیت سے اللہ کا ذکر کرو۔ تو یہ تین صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی، پھر اس کے بعد ان تین صفات کا تذکرہ ہے کہ جو ہر اس شخص کے اندر ہونی چاہیے جو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے۔ تو اللہ کریم اپنے خاص فضل و کرم سے یہ ہمیں عطا فرما دے، کیونکہ اللہ کی جناب میں کسی چیز کے لیے کوئی کمی نہیں ہے۔ بیت رضوان کا تذکرہ ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، وہ لوگ جو آپ سے بیعت کرتے ہیں در حقیقت اللہ سے بیعت کرتے ہیں، اور قربان جائیے ان لوگوں کے جو اس بیعت میں شامل تھے، اور خصوصاً وہ ذات جن کو یہ شرف دوہرا حاصل ہوا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے لیے یہ بیعت لی گئی، وہ موجود نہیں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو ان کا ہاتھ فرمایا، اور اس پر بڑی سعادت اس سے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بیعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے تھے، گویا حقیقتاً یہ بیعت اللہ سے کر رہے تھے، اور ان کے ہاتھوں پر یوں نہ سمجھو کہ یہ صرف ایک دوسرے کے ہاتھ، ایک دوسرے کی مرضی کے ہاتھ تھے، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ کیسے عظیم الشان لوگ، اور کیسے ان کے مرتبے، کیسے ان کے درجے، وہ چلتے پھرتے حقیقتاً زمین پر ہی تھے، لیکن وہ جنتوں والے تھے کہ جن کی بیعت کو اللہ اپنی بیعت قرار دے، جن کے ہاتھوں پہ اللہ اپنے ہاتھ کو قرار دے، جو اللہ کے اتنے قریب ہوں کہ ان کی کوئی حرکت، ان کی کوئی بات
ٹھکرائی نہیں جاتی تھی، سیدھا قبولیت کے دربار میں اللہ کے سامنے، اور اللہ فوراً تسلیاں نازل فرما دیتے اپنے ان پیارے بندوں کے لیے جنہوں نے اپنی جانوں کو جان نہیں سمجھا، اپنی اولادوں کو اولاد نہیں کہا، اپنے مال کو مال نہیں سمجھا، اور ایک اللہ کے سامنے یہ جو حقیقی مومن ہونے کے لیے 3 صفات ذکر کی گئی کہ حقیقی مومن کے اندر یہ 3 صفات ہونی چاہیے، وہ یقیناً ان لوگوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوٹ کوٹ کر بھر دی تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے کہ ان لوگوں نے جو اللہ کے رسول سے بیعت کی ہے، کیونکہ اس بیعت کا مقصد اللہ کے حکم ہی کی تعمیل ہے اور اللہ ہی کی رضا ہے، تو گویا یہ بیعت براہ راست خود اللہ سے کی، اور جب انہوں نے اس بیعت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا تو گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور یہ سعادت بھی کچھ کم نہیں کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو چھو لے، کوئی آپ کے پاس موجود ہو، کسی کے کان آپ کی آوازوں کو سنے، یہ سعادت تو کچھ کم نہیں ہے، اس پر اتنی بڑی سعادت کہ اللہ فرماتے ہیں یہ بیعت گویا ان لوگوں نے براہ راست مجھ سے کی ہے، یہ ہاتھ گویا انہوں نے براہ راست میرے ہاتھ کے نیچے رکھے ہیں۔ اب یہاں پر وہی بات ہے کہ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ اسی چیز کی تحقیق میں لگتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، اللہ کا ہاتھ کیسا ہے۔ یہ آیات متشابہات ہوتی ہیں جن کی کیفیت اور حقیقت صرف اللہ کو معلوم ہوتی ہے۔ عقل والوں کا کام اس کی فکر میں پڑنا نہیں ہوتا، اس کی عظمت میں کھونا ہوتا ہے کہ کیسے وہ عظیم لوگ تھے جن کو تسلی دینے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے بڑے الفاظ استعمال کرتے تھے۔ تو ان لوگوں کی اگر کوئی بھی فضیلت مزید ذکر نہ کی جائے، کوئی ان کے مناقب ذکر نہ کیے جائے، ان کی کوئی اور بڑی بات ذکر نہ کی جائے، ایک یہی فضیلت کافی ہے ان کے لیے جو اللہ نے فرمایا براہ راست انہوں نے مجھ سے بیعت کی، براہ راست انہوں نے میرے ہاتھ کے نیچے اپنے ہاتھ رکھے۔ کیونکہ عموماً بیعت میں یا عہد کرتے ہوئے 2 لوگ آپس میں ہاتھ ملا لیتے ہیں یا ایک ہاتھ کے اوپر دوسرا ہاتھ رکھ لیتے ہیں، حالانکہ یہ کوئی شرط نہیں ہے لیکن ایک اصول ایسا بنا ہوا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں بیعت رضوان، اور اس بیعت کا نام بھی بیعت رضوان، رضوان بمعنی رضامندی۔ یہ بیعت کرنے والے ہی اصل میں اللہ کی رضامندی میں بیعت کر رہے تھے۔ کیسی محبتیں سمیٹ لی انہوں نے، اللہ نے ان کو دنیا بھی دی اور اللہ نے ان کی آخرتیں ایسی بہترین بنائی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود جانتے ہیں۔ دنیا ایسے بہتر بن گئی کہ جو مالی تنگیاں وغیرہ انہوں نے صحیح، اللہ نے اس سے زیادہ ان کو دنیاوی لحاظ سے بھی دیا، لیکن یہ چونکہ کوئی بڑی کامیابی نہیں ہے۔ اصل کامیابی کیا ہے کہ تا قیامت ان کی یہ عظمتوں کے گن گائے جاتے رہیں گے، ان کی محبتوں کے یہ گن گائے جاتے رہیں گے، اور روزانہ دن میں کتنے لاکھوں لوگ ہوں گے جو ان آیات کو پڑھتے ہوں گے، روزانہ کتنی جگہوں پہ ان کے یہ فضائل ذکر کیے جاتے ہوں گے۔ یہ در حقیقت کامیابی ہے جو اللہ نے ان کو دنیا میں بھی دی، اور آخرت تو گویا ہے ہی ان کے لیے، وہ جنت اور جنت کے درجے اور مقام وہ تو گویا ہے ہی ان کے لیے، وہی جنتوں کے وارث، وہی جنتوں کے لائق لوگ تھے۔ اللہ کریم ان ہستیوں کی کامل محبتیں ہمیں عطا فرمائے، کیونکہ نہ ہم ان جیسے اعمال کر سکتے ہیں، نہ ان جیسے رہ سکتے ہیں، نہ ان جیسا سہ سکتے ہیں، صرف ایک ان کی محبت ہوگی جو ہمیں کسی کنارے لگا دے گی۔ اللہ کریم ہمیں ان ہستیوں کی کامل محبتیں عطا فرمائے۔ پھر آگے اس عہد کی ضرورت کو ذکر کیا کہ جو لوگ اس عہد کو توڑیں گے، پابندی کریں گے نہیں، تو وہ اپنی ذات کا نقصان کریں گے،
اللہ کا اس سے کوئی نقصان نہیں، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اس سے کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، کیونکہ عہد تو عام انسان سے کیا ہوا بھی پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، اس عہد کو تو اللہ نے منسوب بھی اپنی طرف کر دیا، تو جو اس کو توڑے گا اللہ اور اس کے رسول کا تو کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن جو اس عہد کو پورا کر لے اصل میں وہ اللہ کے نزدیک فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ان قریب اسے بہت بڑا اجر دیا جائے گا اللہ کے دربار میں۔ تو یہ دنیا میں ان کی فضیلت کو ذکر کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی تسلی کے لیے اجر عظیم کا بھی وعدہ کر رہے ہیں، اور حسب دستور حسب قاعدہ وہ عظیم رب جب کسی چیز کو عظیم کہہ دے تو یقیناً وہ چیز بہت عظیم ہوتی ہے۔ اللہ اپنی دربار سے، اپنے جناب سے ہم سب کو ایسے ہی اس محبت کے سفر میں جوڑ کے رکھیں، کیونکہ انسان کے لیے حقیقی نجات، حقیقی اس کی فلاح کا دار و مدار ایک اللہ کے اس دین کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جو اس کے نیچے آ گیا گویا وہ ایک گھنی چھاؤں کے نیچے آ گیا، جس میں نہ دھوپ کی پریشانی ہے اور نہ اس میں کسی طرح کی تنگی ہے، نہ تپش ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس گھنی چھاؤں کے ساتھ تا قیامت جوڑ کے رکھیں اور اپنے کلام کی کامل محبت اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔